امام خازن کے مطابق عورتوں کا حال دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت کس وجہ سے تھی۔ میں نے یقیناً ان کا دل لبھانا چاہا، لیکن انہوں نے خود کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ زلیخا کا کہنا مان لیں۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو انہیں ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں یقینی طور پر ذلت پہنچے گی اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہیں ہوگا۔ جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں۔ میرے ساتھ ریشم میں شہانہ چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ امام مدارک لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس سے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے، اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ رب العزت نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا اور دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔